بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کی تھی کہ اس سے ہم نے ایک سیلز ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے، بیسک سیلز ٹریننگ کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پروفیشنل سیلز مین کیا ہوتے ہیں اور پروفیشنل سیلنگ کیا ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کو بتا دوں ایک پہلی چیز کہ جو پروفیشنل سیلز مین ہوتے ہیں وہ خاص چیزیں بیچتے ہیں، اور ایک عام سیل مین جو ہے وہ عام چیزیں بیچتا ہے۔ لیکن اگر وہ انہی عام چیزوں کو ایک پروفیشنل سیلز مین بیچے گا تو وہی چیزیں خاص ہو جائیں گی۔ یہ بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے۔ اب پروفیشنل سیلز مین، جب آپ کسی اپنے کلائنٹ کو ملنے جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے جو آپ کی وہ نوٹ کرتا ہے وہ آپ کی ظاہری شخصیت ہے، جس میں آپ کا لباس ہے، صاف ستھرا لباس اور ایک لائٹ پرفیوم کے ساتھ آپ اس کے پریمیسز میں انٹر ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو وہ نوٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ ہوتی ہے آپ کی مسکراہٹ، ایک جینون مسکراہٹ۔ ایک ہوتی ہے وہ ویسے مسکراہٹ جیسے ہوتی ہے نا کہ وہ اس کو ہم کہتے ہیں مصنوعی مسکراہٹ، وہ نہیں، آپ کی جینون مسکراہٹ۔ اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں، ایک جو پروفیشنل سیلز مین ہوتا ہے وہ بڑی وارملی اپنے کلائنٹ سے ہینڈ شیک کرتا ہے۔ اتنا بھی نہیں ہینڈ شیک کرنا کہ اس کے کندھے اکھیڑ دیں، اس کی انگلیاں توڑ دیں، لیکن ایک جو فارم اور وارم جو ہے وہ ہینڈ شیک ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی ہوتا ہے کہ آپ کتنے انتھوزیاسٹک ہیں اپنے کام میں، اور آپ کو اپنے کام سے کتنی لگن ہے، یہ بھی آپ کو آپ کے کلائنٹ کو آپ کے اس کے ہاتھ ملانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور مسکراہٹ کی جہاں تک بات ہے تو مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک چھوت ہوتی ہے، جیسے چھوت تو غلط لفظ میں ہو جاتا ہے، اس کو کنٹیجیس کہتے ہیں، کہ جیسے ایک سے دوسرے کو کوئی لگتی ہے نا، یہ ایک اچھی والی چیز جو ہے نا، ایک تو بیماری لگتی ہے نا، ایک یہ اچھی والی چیز ہے کہ ایک آپ مسکراہٹ جو ہے نا، ایک بچہ مسکرا رہا ہوگا تو وہ بچہ آپ کو اچھا لگے گا، جو بچہ رو رہا ہوگا اس کی بنسبت۔ تو اسی طرح اگر آپ جو ہے نا وہ آپ ایک جینون مسکراہٹ جو ہے آپ کے نئے کسٹمر بنائے گی، آپ کو اچھے لوگوں سے جو ہے نا وہ ملائے گی، آپ کی جینون مسکراہٹ۔ اس میں دوسری چیز آتی ہے آپ کی ایٹیکیٹس آتے ہیں، آپ کے رویہ، آپ کے ادب آداب، جو آپ نے اپنے کسٹمر کو ہمیشہ ایک جو ہے نا ایک پروفیشنل ڈیلنگ کرتے ہوئے نا آپ نے ایک اپنا ایک مخصوص رکھنا ہوتا ہے۔ ہمیشہ آپ اور جناب اور کر کے بلائیں، بے شک آپ جتنے بھی فری ہو جائیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایٹیکیٹس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ دوسروں کے نظریات کو کنٹراڈکٹ نہ کریں، ان کے جو نظریات ہیں وہ اپنے تک ہیں۔ آپ سیلز کرنے گئے ہیں تو سیلز کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے ایک حدود میں رکھنا ہے، نہ تو ان سے کوئی آپ نے سیاسی گفتگو میں انوالو ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ ان کے ایک خاص نظریات ہو سکتے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹس کے بارے میں بات کرنی ہے آپ نے، تو یہ ایٹیکیٹس میں آتا ہے۔ اور دوسری بھی ہے کہ اچھا بولنے سے پہلے نا اچھا سننے والا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا بولتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اچھا سننا پڑے گا۔ اور جو وہی اچھا سنتے ہیں نا، جو کلاس میں اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں پہلے اور پھر وہ سوال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ٹیچر جب داخل ہوتا ہے تو آپ اس پر سوالوں کی اشارہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں تو پہلے اس کی سنیں، وہ آپ کی پروڈکٹ اگر آلریڈی چل رہی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا، یا اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ نئے ہیں تو پھر آپ کے کمپیٹیٹر کے بارے میں بتائے گا۔ تو آپ کو جو آپ کا کلائنٹ ہے وہی آپ کا ٹیچر بھی ہے، وہ آپ کو جو ہے نا ایسی باتیں بتائے گا جو آپ کی، جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ لرننگ آپ کی جو ہے نا وہ ایک لرننگ والا پروسیس آپ کا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے۔ اور جب بھی آپ اس کے پریمیسز میں داخل ہوتے ہیں تو ایک تو اس کا آئی کنٹیکٹ جو ہے نا وہ آپ کا وہ ہونا چاہیے اس سے، اور مسکرا کر آپ جیسے بات کی ہے، اور جینون جو ہے نا وہ آپ کا آئی کنٹیکٹ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا اس کو جیسے وہ گھور رہے ہوں، بلکہ آپ کا ایسے ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ چلے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سیلز کا پروسیس شروع ہوتا ہے،
اور یہ آج 2 باتیں کرنی تھیں. ایک تو آپ کا جو بیسک جو آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور ایک تو اس کے منہ کے اوپر جا کر بالکل بات نہ کریں، بالکل نزدیک جا کر بات نہ کریں. ہو سکتا ہے کئی بندوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کے اسمیل آ رہی ہوتی ہے منہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ روزانہ صاف ستھرے ہو کر آپ اپنے فیلڈ میں جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جب اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو جو آپ کے کولیگس ملیں گے جو صاف ستھرے ہیں، جن نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سنوارا ہوا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈیزائنر کپڑے پہنیں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو جنہوں نے سنوارا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، لوگ ان کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان کی اور دوسرے جو دوسروں کو جو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ خود بھی رسپیکٹ مارکیٹ میں لیتے ہیں. تو آج یہ 2 نکات تھے. اب اس سے اگلی جو ہے نا وہ ویڈیو میں ہم اپنے آپ کے ایٹیچیوڈ جو آپ مارکیٹ میں رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس کی 3-4 جو آتے ہیں اس کے ایٹیچیوڈ کے زمرے میں وہ باتیں کریں گے. اور یوں ہمارے جو ہے نا ہاؤ ٹو بیکم پروفیشنل سیلز مین سیریز جو ہے نا وہ جاری رہے گی. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں. نیکسٹ ٹائم تک اللہ حافظ.